بیان کیا جاتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا بخشش کا ہے، اور تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حدیث موجود ہے لیکن اس حدیث پر محدثین نے جرح کی ہے، یعنی اس کے صحت پر اعتراض کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ رمضان کو اگر 3 مختلف عشروں میں، دہاکوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت صرف پہلے عشرے میں ہوتی ہے، بخشش دوسرے عشرے میں ہوتی ہے، تیسرے میں جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ہے اور تیسرے میں بخشش نہیں ہے۔ یہ تعارض پیش آتا ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ سارے کا سارا بخشش، رحمت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں، اور جہاں تک جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا تعلق ہے، یہ روایت بخاری مسلم میں بھی ہے، لہٰذا اس حد تک درست ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی کھلا نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اپنے سے مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اسے گناہ کی طرف، برائی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عہد کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور مجھے قیامت تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں مہلت ہے، اور جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، میرے نیک بندوں پر تو کوئی اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ تو اس مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے داخل ہوتے ہی شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی انہیں کھلی چھٹی نہیں دی جاتی کہ جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں گمراہ کریں، بلکہ انہیں قید کر دیا جاتا ہے۔ اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے، لیکن رمضان کو 3 مختلف حصوں میں اور عشروں میں تقسیم کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کہ اگر ہم کہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں آتی، اور یہ اگر مان لیں کہ دوسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ بخشش عطا کرتا ہے، بندوں کو بخش دیتا ہے، تو کیا پہلے اور تیسرے میں نہیں بخشتا؟ اسی طرح تیسرے عشرے کو ہم کہیں کہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے عشرے میں کوئی دعا کرتا ہے جہنم سے آزاد ہونے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اس لاجک کے پیش نظر یہ کہنا کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث پر اکثر محدثین نے کلام فرمائی ہے کہ اس کی صحت کے اعتبار سے حدیث درست نہیں، البتہ سارا رمضان اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ سے آزادی ہوتی ہے، لہذا پورا رمضان اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، بخشش کی دعا بھی کریں، اور اللہ کی رحمت سے بھی امید رکھتے ہوئے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.